السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو کا آغاز ایک بہت پیاری دعا سے کرتے ہیں۔ مجھے تقریباً روز ہی کسی نہ کسی کا میسیج آتا ہے کہ آپ دعا کریں، ہماری اولاد نہیں ہے، آپ ہمارے لیے دعا کریں، تو میں ان کے لیے دل سے دعا کرتی ہوں۔ اور آپ سے بھی کوئی اس طرح کہے کہ ہمارے لیے دعا کریں کہ ہماری اولاد ہو جائے، تو آپ لازمی دعا کیا کریں۔ باقی اولاد تو اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے جسے اللہ تعالیٰ چاہے نواز دیتا ہے۔ کسی کے بہت سارے بچے ہوتے ہیں ماشاءاللہ سے، اور کسی کے نہیں ہوتے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے اس میں مصلحت ہوتی ہے جو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ کسی کو اولاد جلدی ہو جاتی ہے، کسی کو اولاد دیر سے ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اسے زیادہ پتہ ہے کہ کس کو کیا دینا ہے اور کسے کیا نہیں دینا، یا پھر کسے کب دینا ہے، جلدی دینا ہے، دیر سے دینا ہے۔ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتی ہیں، تو ہمیں ان پہ بھروسہ رکھنا چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ پاک سب کی دلی خواہشات کو پورا کرے گا۔ آج کا جو ہمارا ولاگ ہے وہ ہم اسپیشلی دعائیں کریں گے کہ جن کی اولاد نہیں ہے، اللہ پاک ان کو صحت و تندرستی والی اولاد دے اور نیک اور صالح بنائے، اور جن کی اولاد ہے اللہ پاک ان کو بھی لمبی عمر دے، صحت دے، تندرستی دے، اور ان کے رزق میں برکت دے۔ کیونکہ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اولاد زیادہ ہو جائے، 4 بچے ہو جائیں، 5 بچے ہو جائیں تو کھانا کیسے پورا کریں گے، خرچے زیادہ ہو جائیں گے، یا جن کی بیٹیاں زیادہ ہوتی ہیں اسپیشلی، تو دنیا والے یہ سمجھتے ہیں۔ ماں باپ تو کوئی اپنی اولاد کو برا نہیں سمجھتا، لیکن جو دنیا والے ہیں یہ بہت ظالم ہیں، یہ کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتے۔ ماں باپ اپنی ساری اولاد کو برابر رکھتے ہیں، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو، لیکن یہ جو دنیا والے ہیں کہتے ہیں اس کی تو 4 بیٹیاں ہیں، اس کی تو 5 بیٹیاں ہیں، کیسے کرتا ہوگا خرچہ، ان کی شادیاں کیسے کرے گا۔ اس طرح کی باتیں کرنا چھوڑ دیں۔ جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان سے دور رہیں، اور ان کو سمجھائیں کہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر یقین رکھنا چاہیے۔ اس طرح طنز کرنا یا کسی کی دل آزاری کرنا بہت بری بات ہوتی ہے۔ کسی کے بیٹے ہوں یا بیٹی ہوں، سب برابر ہوتے ہیں، جس کو جو مل جائے اس میں خوش رہا کریں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں، کیونکہ جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے زیادہ دیتا ہے، اور جس کو سب کچھ مل جائے اس کے بعد بھی وہ ناشکری کرتا ہے تو اللہ پاک اسے ہر چیز چھین لیتے ہیں۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ جتنا اللہ کا شکر ادا کریں گے آپ کو اتنا زیادہ ملے گا، اور اگر آپ ناشکری کریں گے تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا۔ اس لیے اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں۔ اور ایک خاص وظیفہ جو اولاد کے لیے ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ لوگوں نے سورہ مریم کا ورد ڈیلی کرنا ہے۔ سورہ مریم کا روزانہ ایک بار سورہ مریم لازمی پڑھنی ہے۔ 2 وظیفے میں آپ کو بتاؤں گی جو آپ ایزیلی کر سکو وہ کرنا، لیکن پورے دھیان اور توجہ کے ساتھ اور اللہ پاک پہ یقین رکھ کے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پہلا تو یہ ہے کہ آپ نے سورۃ مریم ڈیلی پڑھنی ہے، درود شریف کے ساتھ پڑھنی ہے۔ پہلے شروع میں بھی آپ نے درود شریف پڑھنا ہے 3 دفعہ، اور لاسٹ میں بھی درود شریف پڑھنا ہے 3 دفعہ، درود ابراہیم، ٹھیک ہے؟ اور بیچ میں آپ نے سورہ مریم 1 دفعہ ڈیلی پڑھنی ہے۔ اب اس طرح نہیں کرنا کہ 2-3 دن پڑھ لیا ہے پھر تھک گئے ہیں تو نہیں پڑھتے، نہیں، اس طرح نہیں کرنا۔ کوئی بھی کام آپ اگر تسلسل سے کریں گے تو آپ کو اسی میں فائدہ ہوگا۔ 3-4 دن کر لیں گے، 1 ہفتہ کر لیں گے، 10 دن کر لیں گے، اس کے بعد چھوڑ دیں گے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو جو بے اولاد جو رہے ہیں وہ اگر چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد ہو تو وہ دل سے اور پوری توجہ کے ساتھ اور مسلسل سورہ مریم روزانہ 1 بار پڑھا کریں۔ اور دوسرا وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے 3 بار درود شریف شروع میں اور 3 بار درود شریف آخر میں پڑھنا ہے، اور بیچ میں پڑھنی ہے سورہ اخلاص 200 مرتبہ۔ سورہ اخلاص 200 مرتبہ پڑھنی ہے روزانہ، ٹھیک ہے؟ اور یہ بھی وظیفہ اسی طرح کرنا ہے کہ اللہ پاک پہ آپ نے پورا یقین رکھنا ہے کہ آپ کو انشاءاللہ اولاد ضرور ہوگی۔ اگر آپ مایوس ہو جائیں گے تو آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ جب تک آپ کو دینے والے پہ یقین نہیں ہوگا تو پھر وہ کیوں دے گا آپ کو کوئی چیز؟ جب آپ کو یقین ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کو دے دے گا تو پھر اس سے مانگنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا۔ اگر آپ بے دلی سے مانگیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پورے یقین سے مانگیں کہ چلو سال لگ جائے، 2 سال لگ جائے، 6 مہینے لگ جائیں، لیکن ہماری اولاد ہو جائے، تو پھر آپ یقین سے کام کریں گے تو کچھ ہوگا۔ صرف یہی نہیں، کوئی بھی کام آپ کریں، کوئی بھی دعا کریں، کچھ بھی کریں، اگر آپ اللہ پر یقین رکھے بغیر کوئی کام کریں گے تو آپ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ پر یقین اور اللہ کا شکر، یہ دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں زندگی میں، ٹھیک ہے؟ اور بہت ساری لڑکیاں ہیں جو میرے ساتھ آن لائن کام کرتی ہیں، جو میرے پروڈکٹس آگے سیل کرتی ہیں، اور ان کا جو پروفٹ ہوتا ہے وہ میں انہیں گھر بیٹھے سینڈ کرتی ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں نے میرے اسٹیٹس کے اسکرین شاٹ لینے ہیں، جو ویڈیو ہیں وہ آپ نے مجھے بتانے، میں آپ کو سینڈ کروں گی۔
تو وہ آپ نے آگے اپنے اسٹیٹس پہ لگانے ہیں یا گروپس میں شیئر کرنے ہیں. تو کوئی آپ سے آرڈر کرے گا تو آپ نے مجھے بتانا ہے. آرڈر لے کے پارسل ہم خود کسٹمر تک ڈیلیور کریں گے، جس کا بھی آرڈر آپ لے کے دیں گے، اور جو آپ کا پروفٹ ہوگا وہ ہم آپ کو ایزی پیسے یا جیز کیش کر دیں گے. تو اس طرح بہت ساری لڑکیاں ہیں جو میرے ساتھ ارننگ کر رہی ہیں. تو جو بھی ارننگ کرنا چاہتا ہے اس طرح تو وہ لازمی کرے، کیونکہ رزق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنا ہے، چاہے تھوڑا ملنا ہے یا زیادہ ملنا ہے، لیکن کوشش ہم نے پوری کرنی ہے. ٹھیک ہے. آج کل مہنگائی اتنی ہے، ایک انسان کی کمائی سے گزارا نہیں ہوتا. تو اس لیے اگر مل جل کے سب کام کرتے ہیں، گھر کے افراد اگر مل جل کے کام کرتے ہیں، تھوڑا تھوڑا بھی اپنا کنٹریبیوشن دیتے ہیں، تو زندگی آسان ہو جاتی ہے. بس اللہ تعالیٰ سے ناشکری نہیں کرنی اور مایوس نہیں ہونا. ٹھیک ہے. باقی کوئی مشکل کام نہیں ہے دنیا میں. اور آپ نے یہ ایک طریقہ میں نے آپ کو یہ بتا دیا ہے ارننگ کا، کہ آپ اس طرح آن لائن کر سکتے ہیں ارننگ. اس میں آپ کا کوئی بھی انویسٹمنٹ نہیں ہے، زیرو انویسٹمنٹ ہے، اور آپ کی ارننگ بہت ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور دوسرا میں آپ کو ایک وظیفہ بتانے لگی ہوں. ایکچولی 2 وظیفے ہیں رزق میں برکت کے، 2 وظیفے ہیں اور گارنٹی ریزلٹس ہیں اس کے. میں نے خود یہ وظیفہ کیا ہے، اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں. میرا آزمایا ہوا وظیفہ ہے. آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، سورہ واقعہ ڈیلی پڑھنی ہے. مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد روزانہ آپ نے صرف 1 مرتبہ سورہ واقعہ پڑھنی ہے، اور پورے یقین سے پڑھنی ہے. آپ میرے کہنے پہ صرف 1 مہینہ اگر آپ سورہ واقعہ پڑھ لیتے ہیں، پورا مہینہ مغرب کی نماز کے بعد روزانہ 1 مرتبہ آپ سورہ واقعہ پڑھتے ہیں ریگولرلی، 2-4 دن نہیں، ریگولرلی پورا مہینہ آپ پڑھتے ہیں، آپ کو خود یہ حیرانی ہوگی دیکھ کے کہ آپ کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے. انشاءاللہ آپ کو اس کا ضرور فائدہ ہوگا. اور دوسرا ہے استغفر اللہ. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ نے استغفر اللہ کرنی ہے. اور اگر آپ بھول جاتے ہیں یا آپ کو ٹائم نہیں ملتا تو آپ ایک ٹائم فکس کر لیں، جس ٹائمنگ میں آپ استغفر اللہ پڑھیں گے. آپ 2 تسبیح ڈیلی پڑھیں استغفر اللہ کی، صبح دوپہر شام، جب بھی آپ کو ٹائم ملے، جب بھی آپ ایزی ہو. آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ نے ڈیلی استغفر اللہ ایک بار ضرور پڑھنی ہے. اگر آپ کا کوئی کام ہے جو آپ کا نہیں ہو رہا، کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا آپ کا، کوئی آپ کو پریشانی ہے، ٹینشن ہے، رزق میں تنگی ہے، یا کوئی بھی آپ کو پریشان کر رہا ہے، تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ وظیفہ آپ کرو گے تو انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا.